بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد فرحان اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ اس وقت چیئرمین پی ایچ اے جناب اعجاز حسین جنجوعہ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ آئے بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں نے بھی دی خوشبو۔ ویلکم ٹو دا شو جناب، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم، اللہ ٹھیک کا ہے شکر ہے۔ سر، چیئرمین پی ایچ اے ملتان 2.5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے آپ کو، کیسے آپ اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ میرا ایک جنون ہے، ایک شوق ہے۔ اس میں بہت سارے راستے تھے، مجھے بہت سارے ادارے بتائے گئے، جو میں نے جب بیٹھ کے دوستوں سے مشورہ کیا اور سوچا تو یہی میرے ذہن میں آیا کہ کچھ ایسا کریں جس کا مجھے شروع سے شوق بھی ہے اور ملتان کو ضرورت بھی تھی۔ تو میں شاید کسی اور محکمے میں جا کے وہ اپنی شخصیت نہیں نکھار سکتا تھا جس طرح میں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ اعجاز جنجوعہ اگر سیاست میں بھی ملتان میں اگر تنظیمی حوالے سے بھی کام کرتا ہے تو ملتان سے 6 قومی کی اور 11 صوبائی نکلتی ہیں، تو وہ شاید سمجھتے تھے کہ پولیٹکس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ جی، آپ کے مشہور ہے نہایت ملنسار شخصیت کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین پی ایچ اے کا عہدہ ہی لیا، وہ ایک سیاسی لیڈر بھی بن سکتے تھے، اس پر آپ کیا کہیں؟ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں پارٹی کے لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ایز اے کارکن میں کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، انڈسٹریلسٹ نہیں تھا، اور نہ میری کوئی بیک گراؤنڈ ایسی سیاسی تھی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کو شاید ٹکٹ دے کہ ہم بہتر نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا، یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے یہی شاید مناسب سمجھا ہے، یا ہمارے جو مقامی قائدین تھے ان کو یہی مناسب لگا کہ اعجاز جنجوعہ کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک سر۔ سر، عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے ویژن پلانٹیشن میں پی ایچ اے کس طرح کردار ادا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اس بات کا تو میرے خیال میں برملا اظہار ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی میڈیا پہ کیا ہے کہ محدود وسائل کے بعد بھی چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ نے ملتان کو جس طرح خوبصورت بنا دی ہے، رنگین کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے جو سب سے زیادہ سپورٹ ملی ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ تھی، جس میں ڈپٹی کمشنرز عامر خٹک کا بڑا ذکر کروں گا میں، اس میں اسپیشل میں کمشنر ملتان جاوید اختر محمود صاحب کا ذکر کروں گا، اس سے پہلے سو صاحب تھے، اس سے پہلے اپنا عمران سکندر بلوچ صاحب تھے۔ ان لوگوں نے بے حد میرے ساتھ سپورٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، کسی بات کو کہنا تھا، تو انہوں نے میری سپورٹ کر کے مجھے یہ اپنا سو صاحب نے انٹرفیرنس کر کے پی ایچ اے کے محکمے میں گرین بیلٹس اور چوک میرے حوالے کی، یہ ٹاسک میرا ہے۔ صحیح۔ باقی پارٹس کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن گرین بیلٹس کیونکہ میں اس لیے اس کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ شہر میں جب لوگ انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے پارکوں میں کوئی بھی نہیں جاتا، پارک میں تو مقامی لوگ بھی کم جاتے ہیں، جو میری لوگوں سے شکایت بھی رہتی ہے کہ آپ پارکوں میں ہیں، اپنے آپ کی صحت ٹھیک رکھیں، مختلف علاج سے بچیں، لیکن سب سے پہلے آپ جو ملتان شہر میں انٹر ہوتا ہے ان کے گرین بیلٹس آپ کی اور چوک آپ کے متھے لگتے ہیں۔ بالکل، تو وہ میں نے اس کو ٹاسک خود لیا، یہ مشکل ترین ٹاسک تھا، بالکل اس کو آ کے میں نے لیا، اس کا پانی خود چیک کیا، پوری گرمیوں میں کھڑے ہو کے پودے لگوائے، اور میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پی ایچ اے کے ان مالی حضرات کا، اور جو اس کو سپرویژن کر رہے تھے، انچارج تھے اس کے حامد صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل گرمی اور سردی کو نہیں دیکھا، رات کو بلایا تو رات کو آئے ہیں، رات ساری رات دن انہوں نے کام کیا ہے، گرمیوں میں کام کیا ہے۔ ملتان کو اب ہم اس لائق بنا دیا ہے کہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مخالف بھی، سیاسی مخالف، ویسے ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، سیاسی مخالف بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں۔ بالکل یقیناً، یہ ایسی بات ہے، مخالف بھی آج کل آپ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنجوعہ میری صاحب نہیں، ملتان اور پی ایچ اے کی، وہ آپ کی پہلے کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ملتان کی جو گرینری میں اعجاز حسین جنجوعہ صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ایک مثالی کام ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جشن بہارا کے اوپر بھی آپ کام کرنے والے ہیں، اور ساتھ میں کل جشن بہارا کا ایک شو بھی منعقد ہو رہا ہے، تو اس پر آپ کی کیا تیاریاں ہیں اور کیسے آپ ملتان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں جو پنجاب کو لگے کہ واقعی ملتان اب جشن بہارا کے اوپر؟ اصل میں میں ایسا شو کرنا چاہتا تھا کہ شاید کو پورے پاکستان میں ایسا شو نہ ہو۔ ہم نے گل داؤدی کا جو آپ کے پچھلے سردیوں میں ہم نے کیا، گل داؤدی کا بہت پیارا پروگرام کیا، اس میں ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا، تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو بلایا۔ اس سے پچھلا جو شو تھا
کی وہ ہم نے اس کی ہم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کا افتتاح کرایا تھا۔ اچھا، میں چاہتا تھا کہ ملتان کو ہم جشن بہارا کے ایک ملتان کو رنگ دیں، پورے شہر کو خوبصورت بنا دیں، بدقسمتی سے کہ ہماری کوارڈینیشن کو ٹھیک نہیں ہو سکی، دوسرا کووڈ کی وجہ سے اس پہ پابندی بھی لگ گئی۔ بالکل، تو ہم نے اس کو مخصوص، ہم پہلے اس کو شو کرتے تھے، جتنے بھی پھولوں کی نمائش کا شو کرتے تھے وہ قلعے پہ کرتے تھے۔ اب قلعے پہ ہر بندے کے لیے گاڑی لے جانا، وہاں اس کو انٹرس کرنا، شہر سے بالکل شہر کے بالکل ایک سائڈ پہ تھا، اوپر جانا اب محال ہو جاتا تھا۔ بالکل، پھر میں نے دوستوں سے مشورہ کیا تو ہم نے ذکریہ پارک ہے جو روڈ کے اوپر ہے بالکل، اور عیدگاہ کے بالکل ساتھ ہے، تاکہ لوگ کووڈ ہے اور لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے اگر اس کو شو کو دیکھنا چاہے تو گاڑی کے اندر بھی بیٹھ کے اس کا چاروں طرف ایک سروس روڈ ہے، اس کو دیکھیں۔ میں 3-4 دن سے وہیں ہوں، مسلسل وہیں ہوں، اس پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ لائٹس کم تھی، لائٹ رات کو لگوائی ہیں، کل بھی ہم نے کچھ لائٹیں لگوائی ہیں۔ 3 دن سے میں لوگوں کو جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ٹینشن کے ماحول میں، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا اپنے بچوں کو جب لے آ کر سائیکل پر، موٹر سائیکل پر اپنے بچوں کی پکچرز بنا رہے ہیں، تو یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ سب ایوارڈ مل گئے، مجھے شاید ایم پی ایز کی ٹکٹ مل جاتی، میں سینیٹر بھی بن جاتا، تو وہ مجھے خوشی نہ ہوتی جو میں نے ان غریب اور مستحق لوگوں کو آ کے اپنی پکچر بناتے، اچھی فیملی کے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن وہ غریب بچے جن کے کسی قسم کی تفریح ان کو نہیں ملتی، جب وہ وہاں آ کے کھیل رہے تھے، اپنی پکچریں بنوا رہے تھے، ان کے والدین ان کی پکچر بنا رہے تھے، یقین کریں میں سمجھتا ہوں مجھے سب کچھ مل گیا۔ بالکل، یقیناً یہ خدمت خلق کا بھی ایک ذریعہ ہے پڑا۔ ساتھ میں ہمیں ساؤتھ پنجاب پروونس کے بارے میں بتائیں کہ ہماری حکومت اور خان صاحب کا ایک بڑا ویژن تھا ساؤتھ پنجاب بنانے کا، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی۔ ہمارے کچھ سیاستدان جو ساؤتھ پنجاب سے تھے، ملک احمد حسین ڈیٹ صاحب ہو گئے، اسپیشلی انہوں نے بڑا ورک کیا اس کے اوپر اور سیکٹریٹ لے آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان کا بھی کردار ایک یقیناً ہے، ملتان کا کردار ساؤتھ پنجاب پروونس میں، کیا اس کے بن جانے سے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے جو ہمارے وسائل کے ہیں، یا ہمیں کچھ فائدہ اس سے ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، میرے خیال میں یہ صرف شو آف ہوا ہے۔ اچھا جی، آپ کے سیکٹریٹ بن گئے، جی ایک فائل پہ بھی سائن نہیں کر سکتے سیکٹری حضرات، صحیح، تو یہ تو الٹا میں سمجھتا ہوں ساؤتھ پنجاب پہ الٹا مزید اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی قسم کی فائل پہ سائن نہیں کر سکتے، ایسے ساؤتھ پنجاب کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح، اب ہمارے ایم پی ایس کیوں نہیں اس بات پہ بات اٹھاتے کہ ایسے آپ نے بے اثر جو سیکٹریز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ نے بانٹ دیا، آدھے بھاولپور، آدھے ملتان، پتہ نہیں ساؤتھ پنجاب کے ہمارے دوست کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ساؤتھ پنجاب سے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کن لوگوں کی سازش ہے جو ہمیں اگلے آنے والے الیکشن میں یہ مسائل بنیں گے کہ ہمارے پاس پاورز ہی نہیں ہیں۔ کوئی فائل آپ پوسٹنگ ٹرانسفر تو میں کہتا ہوں ایک چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ کی وہ فائلیں سائن ہوتی تھی۔ اب بھی ہم کوئی ہمارا پی ایچ اے کا مسئلہ ہوتا ہے، ایم ڈی اے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لاہور ہی جاتے ہیں، ابھی ہمارا تخت لاہور سے ہماری جان نہیں چھوٹی، تو وہ ابھی 2.5-3 سال ہمارے گزر چکے ہیں، یہ کب چھوٹے گی؟ اور میں تمام اپنے دوستوں سے اسی آپ کے ویڈیوز کے ذریعے سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ارباب اختیارات ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ایم پی اے، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ فوری فوکس کریں، کیونکہ ہم نے لوٹ کے پھر عوام کے پاس جانا ہے، تو عوام نے ہمیں کبھی معاف نہیں کرنا جب تک ہم ان کو ان کی پوری اس کو پاورز نہیں لے کے دیں گے، یہاں تاکہ اس کے مسائل یہاں کم ہوں۔ بالکل سر، اعجاز حسین جنجوعہ صاحب کا اس یوتھ کے لیے پلانٹیشن کے لحاظ سے کوئی پیغام جو ہم آپ کے رسائی سے ہم دینا چاہیں؟ میں نے کل بھی ایک جگہ پہ یہی بات کی ہے کہ اب ہم اپنی عمر گزار چکے ہیں، صحیح، جو ایوریج عمر ہے اس حساب سے تو ہم پورا ہمارا جو گارنٹی ہے نا جی وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ یوتھ کا کام ہے، یوتھ کو آگے آنا چاہیے، ان کو پلانٹیشن ہر گھر کے باہر اپنا ایک درخت لگائیں، اس کو پانی دیں، تاکہ یہ آپ کو ایک ملتان کا جو ماحول جب تک چینج نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا اگلے آنے والے دنوں میں جتنے درخت کٹے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے، اس کا جو نقصان ہونے والا ہے، جو ملتان کے پھیپھڑے کاٹ دیے گئے ہیں، اس کو آکسیجن کے ایک پرابلم ہوگا، اس کو نوجوانوں کو کیونکہ ان کی آنے والی زندگی ہمارے نوجوانوں کی ہے، آنے والے ہماری بچوں کے یہ مستقبل ہے۔ اگر یہ اپنے حصے کے پلانٹس نہیں لگائیں گے، شوق بھی ہے، میں نے دیکھا ہے اپنے ہمارے نوجوانوں میں شوق بھی ہے، ان کا ایک دل بھی ان کا کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو ہی آگے آنا چاہیے، ان کو پارکوں میں جانا چاہیے، ان کو پلانٹس لگانے چاہیے، ان کو مارکیٹس میں پلانٹس لگانے۔ عید ہے، میں بیٹھا ہوں
اور میری بھی خواہش یہی ہے کہ میں آنے والی اپنی نسل کے لیے کچھ کر سکوں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ رات دن نکلیں, اس کو ایک ایسا بنا لیں کہ شاید آنے والی جو جنگ ہے ہماری, اس کو ہم نے لڑنا, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو یہ آپ کی جنگ ہے, نوجوانوں کے لیے جنگ ہے. یہ گروپ بنائیں, بجائے سوشل میڈیا پہ ہم ادھر ادھر کے کام کرنے کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. اور تمام یوٹیوبر سے میں درخواست کروں گا کہ اس کو فوکس کریں, ملتان کی گرینری کو فوکس کریں, پلانٹیشن کو فوکس کریں, بڑی سائز کے درخت لگائیں. ہمارے جو اپنا جتنی بھی فوڈ پلانٹس ہیں ان کو لگانے کی کوشش کریں. ہمارے پرندے ختم ہو گئے ہیں. ہماری جو یہاں ایک کلچر تھا, صبح اٹھتے تھے چڑیاں چہچہاتی تھی, وہ بالکل اب ختم ہو گئی ہیں. اس کو فوری تبدیل کریں اور پلانٹیشن کریں, اور آنے والا کل کو خوبصورت بنائیں, ملتان کو خوبصورت بنائیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. یہ جناب چیئرمین اعجاز حسین جنجوعہ صاحب تھے, جنہوں نے بڑے ہی خندہ پیشانی سے رکھے, ان کا جواب دیا, اور ان کا یہ کہنا تھا یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور انہیں پلانٹیشن کرنی چاہیے, بنسبت انہیں جو ٹائم وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے وہ عملی کام کریں اور ملتان کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ.